قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کی تعریف بیان کرتے ہیں، انہوں کہتے ہیں کہ یہ رجال ہیں، یہ مرد ہیں، یعنی یہ بڑے کیلیبر کے اور سٹیٹس کے لوگ ہیں. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ. مرد تو وہ ہیں، تکڑے تو وہ لوگ ہیں، جو میرے محبوب ہیں یہ وہ لوگ ہیں لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، کہ جو ان کی تجارت اور ان کا خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے ان کو روکتا نہیں ہے، اللہ کے ذکر سے ان کو روکتا نہیں ہے. یعنی they are not distracted from the ذکر of اللہ سبحانہ وتعالی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو مجھے پرائیویٹلی یاد کرے گا میں اسے پرائیویٹلی یاد کروں گا، جو مجھے پبلکلی کسی محفل میں یاد کرے گا جس طرح ہم کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پبلکلی ہم سے زیادہ بہتر محفل میں یاد کریں گے، یعنی اللہ کے پاس جو مقرب فرشتے ہیں. اللہ اکبر. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کی یاد دلوں کا سکون ہے. ہم سے آج کا جو سکون چھن گیا ہے نا، اور ہم لوگ بے بس ہیں اور لیگزاٹنل اور میلاٹونن اور کیا کچھ کھاتے پیتے ہیں، اور ہمیں راتوں کو نیند نہیں آتی اور ہمیں سکون اور چین نہیں آتا، چاہے کروڑوں کی جائیداد ہمارے پاس کیوں نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر نہیں ہے. اور اللہ کا ذکر، نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ سے باتیں کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے. اور جو ذکر سے منہ موڑے گا، ومن اعرض عن ذکری، جس نے اپنا منہ پھیر دیا میرے ذکر سے، کیا ہوگا؟ فإن له معیشة ضنکا وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ہم اس کی زندگی کو ٹائٹ کر دیں گے، اس کے فائنانسز کو ٹائٹ کر دیں گے. وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن اس کو ہم اندھا کرے کھڑا کریں گے. تو اس لیے دعا کریں ہر نماز کے بعد. رسول اللہ بھی کیا کرتے تھے، اپنے قریبی صحابی کو کہا یا معاذ انی احبک فی اللہ، یا معاذ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تم یہ لازمی پڑھا کرو ہر نماز کے بعد. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا اللہ مجھے تو ہمت دے، میری مدد کر کہ میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر کروں اور تیری بہترین طریقے سے عبادت کر سکوں. یعنی ذکر کی مجھے طاقت دے. ذکر سب سے بہترین کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا. اور شکر سب سے بہترین کیا ہے؟ اچھی طرح سے عبادت کرنا. یہ سب سے بہترین شکر کی فارم ہے. سو ذکر کی بہترین فارم شکر، اور شکر کی بہترین فارم اللہ کی عبادت. اور ہم اس کا ہر نماز کے بعد اللہ سے سوال کرتے ہیں. تو کثرت سے اپنی زبان کو تر رکھیں ذکر سے. صحابی نے پوچھا، غالباً ان کا نام تھا، مجھے نام بھول گیا، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ نجات کس میں ہے؟ نجات کس میں ہے؟ فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رکھو، اس میں نجات ہے. کثرت سے پڑھیں لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ تملأ المیزان. ایک دفعہ الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے. سبحان اللہ الحمدللہ ایک دفعہ کہنا آسمان اور زمین کو بھر دیتا ہے. اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ مجھے یہ پسند ہے کہ that I declare the glory of Allah subhanahu wa ta'ala many times is more beloved to me than spending the same number of coins in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. کہ میں اللہ تعالیٰ کا 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ، 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھنا میرے لیے زیادہ محبوب ہے کہ میں 100 درہم یا دینار دوں لوگوں کو. یعنی اتنے ٹائمز اللہ کا ذکر کرنا is more beloved to me than giving coins of that number to in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. کیونکہ اصل جو ہے نا وہ اللہ کا ذکر ہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر رپورٹ کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ میں تمہیں کیا بتاؤں، the most beloved words to Allah subhanahu wa ta'ala, as our title is the most beloved deeds to Allah subhanahu wa ta'ala, the most beloved words to Allah subhanahu wa ta'ala. انہوں نے کہا جی رسول اللہ میں بتائیں. آپ نے فرمایا verily the most beloved words to Allah subhanahu wa ta'ala is declaring glory to Allah subhanahu wa ta'ala and his praise. سب سے بہترین الفاظ جو اللہ کو پسند ہے نا وہ کیا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا. اور حدیث فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ، سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے بہترین دعا الحمدللہ ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کلمتان خفیفتان علی اللسان، دو کلمات ایسے ہیں جو زبان پہ بہت ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بہت بھاری ہیں، حبیبتان للرحمن and they are most beloved to رحمان اللہ سبحانہ وتعالیٰ. وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کثرت سے پڑھا کریں اسے. آپ کو پتہ پوری کائنات کا، ان چڑیوں کا اور چونٹیوں کا اور مچھلیوں کا اور چرند اور پرند کا اور حیوانات اور نباتات کا، اور جو یہ اوشنز میں بلو ویلز ہیں اور یہ آسمان کے ستارے ہیں، ان سب کی حمد و ثنا کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ. یہ ان کی حمد و ثنا ہے.
یہ قرآن میں بار بار آتا ہے، سبح للہ ما فی السماوات والارض، ہر چیز جو آسمان اور زمین اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے، لیکن ہم لوگ کیوں نہیں کرتے اللہ کا ذکر؟ کثرت سے کرنا چاہیے انشاءاللہ. I have planned to start a series on the بہترین اذکار، وہ ذکر جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور راضی ہو جاتے ہیں، اور کن مومنٹس میں کون سے ذکر کرنا چاہیے. انشاءاللہ بہت جلد ہم اس کو شروع کریں گے انشاءاللہ. ایک اور امیزنگ ڈیڈ yet lacks a lot in this ummah. This ummah is bankrupt of this deed, is helping your Muslim brothers and sisters. Allah can be said فرمایا کہ the most beloved people to Allah subhanahu wa ta'ala, this is not the beloved deed, exactly this is the beloved deed, and جو یہ عمل کرتے ہیں they are the most beloved people to Allah subhanahu wa ta'ala. The most beloved people to Allah subhanahu wa ta'ala are those who are the most beneficial to people. Allahu Akbar. یہ چیز امت میں ختم ہے، بہت تھوڑے لوگوں میں ہے، بہت تھوڑے لوگوں میں ہے، اور جو وہ لوگ دل چاہتا ہے ان کا ماتھا بندہ چوم لے، ڈھونڈنے سے نہیں ملتے ایسے لوگ. Those who are the most beneficial to Allah subhanahu wa ta'ala, to people, جو لوگوں کے کام آتے ہیں، لوگوں کو بینیفٹ پہنچاتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. And the most beloved deed to Allah is to make a Muslim happy. Surur tudkhilu ala qalbi mu'min. To make a Muslim happy, or to remove one of his troubles, or to forgive his debt, or to feed his hunger. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ جو اعمال ہیں نا اتنے پیارے لگتے ہیں کہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ. اس حدیث میں کچھ اعمال کا بتایا گیا جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے. The most beloved people to Allah are those who are the most beneficial to people, and the most beloved deed to Allah is to make a Muslim happy, or to remove one of his troubles, or to forgive his debt, or to feed his hunger. And just imagine, یہ مسلمانوں کی بات ہے. Just imagine رشتہ داروں میں کا کیا حل ہوگا، ان کا تو مزید حق ہے. ماں باپ کے ساتھ پھر کیا ہوگا معاملہ، بھائی بہن کے ساتھ کیا ہوگا معاملہ، پڑوسیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، قریبی دوستوں کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے، والد کے دوستوں کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. We are failing in this. We are failing miserably in this. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے زیادہ پسند ہے، and the hadith continues, it's long hadith، کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ چلوں اس کی ہیلپ کے لیے، اسے کام کروانے کے لیے. کس سے زیادہ پسند ہے یا رسول اللہ؟ کس عمل سے آپ کو زیادہ پسند ہے یہ اپنے بھائی کے ساتھ چلنا؟ فرمایا to sit in اعتکاف in مسجد النبوی in مدینہ for 1 month. یا اللہ اکبر. یعنی sitting in اعتکاف in مسجد النبوی for 1 month, it is less beloved to me than to walk with my brother for his help. ابھی کام کروانا نہیں، صرف چلنا، اس کی سپورٹ بننا، اس کا خیال رکھنا. میں ایک دفعہ رات کو وینسڈے نائٹ ایکسکلوسیو کے بعد لیٹ ہو گئے تھے، تو میں اراؤنڈ 11:30-12 گھر آ رہا تھا. تو پیٹرول ڈلوایا میں نے، اور پیٹرول ڈلوانے کے بعد میں واپس گھر جا رہا تھا. تو سمہاؤ کیا ہوا کہ جو راؤنڈ اباؤٹ تھا اس کے کچھ جو سیمنٹڈ بلاکس تھے وہ باہر نکلے ہوئے تھے، اور مجھ سے بھی بے دھیانی ہوئی. آئی واز ان فوکسڈ. میری گاڑی کا ٹائر اس پہ لگا اور وہ گاڑی اچھلی اور وہ نیچے گرا اور اس کا ایکسل ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے، اس کا جو نیچے والا ٹائر تھا رائٹ والا وہ بالکل